اور کارڈ پہ پھر آپ نے سرخ قلم لیا اور نشان اس پہ لکیر مار دی، قائد اعظم محمد علی جناح جہاں لکھا ہوتا بھائی قائد اعظم کا، اس پہ لکیر مار دی اور کہا اس سے کہہ دو اپنا نام لکھ کے ہمارے نام کو استعمال نہ کیا کرے۔ آپ نے کہا خبردار یہ نعرہ نہ لگایا جائے، میرے لیے اتنا اعزاز کافی ہے کہ میں پاکستان کا سپاہی ہوں، پاکستان کے مقدمے کی فائل ہے، مدینہ جا رہا ہوں، تاجدار مدینہ دستخط کریں گے پاکستان کی فائل کے اوپر۔ آپ نے کہا کہ میں اردو کا بھوکا نہیں ہوں، میں اردو کی جنگ نہیں لڑ رہا ہوں۔ آج کے خطبہ جمعہ کا جو عنوان ہے وہ آج کے اس دن اور تاریخ کی مناسبت سے، یعنی 25 دسمبر کی مناسبت سے بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کے حوالے سے میں چند باتیں آپ کے گوش گزار کروں گا۔ سب سے پہلی بات جس سے آغاز کروں گا وہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں عام طور پر مساجد کے اندر علامہ اقبال پر بطور خاص یا قائد اعظم محمد علی جناح پر بطور خاص یا 14 اگست آئے تو قیام پاکستان کے اغراض و مقاصد اور نظریہ پاکستان پر بات بالعموم سننے میں نہیں آتی۔ لوگ شاید ان کو سیاسی موضوعات سمجھتے ہیں کہ یہ پولیٹیکل ٹاپک ہیں، ان کا تعلق ملک کے ساتھ ہے، وطن کے ساتھ ہے، شاید یہ دینی باتیں نہیں ہیں۔ جو شخص اپنے وطن کی محبت کو دین نہیں سمجھتا اور ایک ایسا وطن جس کی بنیاد کلمہ حق لا الہ الا اللہ پر رکھی گئی ہو، اس وطن کی سالمیت کی حفاظت کے لیے، اس وطن کے دفاع کے لیے اور اپنے وطن کے عظیم مقاصد کو تازہ رکھ کر وہ جو وعدہ آباء و اجداد نے کیا تھا اس کی تکمیل کرنے کے لیے کمر بستہ نہیں رہتا، میں تو سمجھتا ہوں کہ اس کا دین کا تصور ہی ناقص ہے، اس نے سمجھا ہی نہیں کہ دین کیا ہے۔ میری نگاہ میں ایک طالب علمانہ نظر سے میں دیکھ رہا ہوں، بطور ایک اسلامیات کے طالب علم، ادنا طالب علم ہونے کی حیثیت سے میں سمجھتا ہوں کہ علامہ محمد اقبال ہوں رحمت اللہ تعالی علیہ یا قائد اعظم محمد علی جناح ہوں، اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک ولی کی شان نہیں بلکہ کئی اولیاء کا خدا نے مقام عطا فرمایا ہوا ہے۔ ایک جملہ جو ایک مسلمان مورخ نے اور عالم دین نے لکھا، میں اسے کبھی بھولتا نہیں ہوں۔ وہ کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالی نے قائد اعظم محمد علی جناح کو پیغمبرانہ بصیرت اور ولیوں والا کردار عطا فرمایا تھا۔ پیغمبرانہ بصیرت یعنی ان کا جو دیکھنے کی جو نگاہ تھی، بصیرت ان کی جو تھی، غور و فکر اور چیزوں کو نتیجے تک پہنچ جانا، یہ جو خدا نے ان کو شان دی تھی یہ پیغمبرانہ بصیرت تھی جو نبیوں کے فیضان سے ملتی ہے، اور کردار ان کا صداقت و امانت والا وہ تھا جو اللہ کے ولیوں کا کردار ہوا کرتا ہے۔ اس لیے میں چاہتا ہوں کہ ہم ان کے تذکرے کو کریں، بار بار کریں۔ بدقسمتی سے اب تو نظریہ پاکستان کتابوں میں رہ گیا ہے، اور کتابوں کے اندر بھی کوئی چھوٹا سا کوئی چیپٹر یا چیپٹر کے اندر ایک پیراگراف کی حد تک رہ گیا ہے۔ ہماری نوجوان نسل اس سے واقف نہیں ہے، اور اس نظریہ پاکستان کی دو قومی نظریہ جسے ہم کہتے ہیں اس کے حصول کے لیے اور وطن پاکستان کے حصول کے لیے کس طرح اللہ پاک نے محمد علی جناح جیسا وکیل ہمیں عطا فرمایا تھا، لیڈر ہمیں عطا فرمایا تھا۔ آج جب ہم اپنے ملک کو، قوم کی کشتی کو گرداب میں پھنسا کر ہاتھ پاؤں مار رہے ہیں تو ہمیں سوچنا ہوگا کہ آج سے 70 سال پہلے وہ کیسے لوگ تھے اور ان کے لیڈر کیسے لیڈر تھے جنہوں نے انگریزوں اور انگریزوں کی چالاکی، ہندوؤں کی مکاری اور دشمنی کے باوجود
अक्सरियती हिंदुओं के चुंगल से मुसलमानों को निकाल कर इस कुर्राए अर्जी पर, धरती पर पाकिस्तान का नक्शा बना दिया था। यहां पर किस जमीर के, किस शऊर के लोग थे वो, और उनकी जो लीडर थे उनको मिले, वो किस पाए के, किस किरदार के लीडर थे। एक अमरीकी मौर्रिख है स्टैनले वालट, उसने किताब लिखी जिनाह पाकिस्तान। वो उसमें लिखता है कि तारीख में ऐसी कम शख्सियात होती हैं जो तारीख का धारा बदल दें, और उससे भी कम लोग होते हैं जो दुनिया का नक्शा बदल दें, और हाल ही वो लोग होते हैं जो एक कौमी रियासत, एक अपने दीन, अपने मजहब, अपनी कौम के लिए रियासत तख्लीक करने का एजाज हासिल करें। अल्लाह ने कैद आजम को ये तीनों शानें अता फरमाई। तारीख का धारा भी बदल दिया, दुनिया का नक्शा बदल दिया, और रियासत मदीना मेरे आका ने जो कायम फरमाई थी सरजमीन मदीना पर, उसके बाद पूरी की पूरी 1500 साल की मुसलमान तारीख के अंदर इस्लाम के नाम पर, कलमे के नाम पर मदीना के बाद अगर दूसरा मुल्क बना तो पाकिस्तान बना हुआ है। और आप जानते हैं ये जो मदीना तैयबा लफ्ज है, उसी का फारसी तर्जमा है पाकिस्तान। मदीना कहते हैं सिटी को, रहने की जगह, शहर को, और तैयबा कहते हैं पाक को। तैयबा किसे कहते हैं? मदीना तैयबा का माना होता है पाक रहने की जगह, और पाकिस्तान का माना है पाक रहने की जगह। सेम माना है मदीना तैयबा का, अरबी का लफ्ज है, और पाकिस्तान फारसी का लफ्ज है। दोनों का माना है पाक जगह रहने की। दोस्तान किरामी कदर, इतराफ वो है जो दुश्मन के मुंह से हो। अभी हाल ही में इंडिया के अंदर जो दानिश्वर गुजरे हैं, जसवंत सिंह और दीगर लोग, उन्होंने इतराफ किया कि अगर मुस्लिम लीग के पास, पाकिस्तान मुस्लिम लीग, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग जो कैद आजम के जमाने की थी, उसके पास 100 गांधी होते, और हमारे कांग्रेस के पास एक कैद आजम मोहम्मद अली जिन्ना होता, तो पाकिस्तान की पे भी कभी न बन सकती। हमारे 100 गांधी मिल भी जाते तो एक कैद आजम मोहम्मद अली जिन्ना का मुकाबला नहीं कर सकते थे, जो अल्लाह ने बसीरत और दानाई उसको अता फरमाई हुई थी। दोस्तान किरामी कदर, मैं अमली जिंदगी के एतबार से चंद बातें आपके सामने रखूंगा कि जिन्होंने मुल्क बनाया वो किस किरदार के लोग थे, उनके किरदार की अजमत का आलम क्या था। और आज अगर हम दीवार में हैं, और आज अगर हम परेशान हाल हैं कि हमारे मुल्क की कश्ती किधर को जा रही है, ये नाव किधर को बह रही है, तो हमें सोचना पड़ेगा कि हम किस सतह के किरदार से नीचे गिर चुके हैं। कैद आजम मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह ताला अलैह, हम आम तौर पर जब बात करते हैं मसाजिद में तो सरकार के उसवाए हसना की बात करते हैं, हुजूर के सिहाबा की बात करते हैं, दौरे सिद्दीकी की बात करते हैं, जमाना फारूकी की बात करते हैं, हजरत उस्मान गनी और मौला कायनात के जमाने की बात करते हैं। वो तो उलुल अज़्म लोग थे, बड़े आला लोग थे, वो तो आसमान हिदायत के सितारे थे। मैं कहता हूं 70 साल पहले सरजमीन हिंद पर खुदा ने वो लोग पैदा किए जिन्होंने पहले जमाने के औलिया के किरदार को ताज़ा कर दिया था, और उन्हीं के किरदार की बरकत से खुदा ने ये मुल्क पाकिस्तान हमें अता फरमाया। याद रखिए, उसूल पसंदी, कानून पसंदी, सच बोलना और एक किरदार का मुजाहरा करना, ये वो बातें थी, सदाकत और दियानत, जिसका एतराफ अंग्रेज को भी करना पड़ा, जिसका एतराफ हिंदू को भी करना पड़ा कि कैद आजम से बढ़कर सच्चा इंसान हमारे दरमियान कोई नहीं है, और कैद आजम से बढ़कर कानून पसंद और उसूल पसंद इंसान कोई नहीं है। एक महफिल में कैद आजम गए, किसी ने खिताब करते करते उनसे पहले उनकी तारीफ करते करते कहा, ये हिंदुस्तान का मुस्तफा कमाल है। तारीफ करते हुए कहा जैसे तुर्की का मुस्तफा कमाल था,
اور اس نے ترکی کو ایک نیا، حالانکہ ہم تو سمجھتے ہیں اس نے سلطنت عثمانیہ کا خاتمہ کیا تھا اور ترکی کو سیکولر بنا دیا تھا، مگر کسی نے کہا کہ یہ ہندوستان کا وہ تباہ کمال ہے۔ قائد اعظم نے کہا مصطفیٰ کمال کے پیچھے فوج کی طاقت تھی، وہ فوج کا بندہ تھا، میرے پاس سوائے دلیل کی اور کوئی طاقت نہیں ہے، میرے پاس صرف دلیل کی طاقت ہے، قانون کی طاقت ہے، اصول کی طاقت ہے، میں مصطفیٰ کمال نہیں ہوں۔ 23 مارچ 1940 کو جب یہ قرارداد پاکستان منظور ہوئی، اس دن قائد اعظم محمد علی جناح کو اس قرارداد پاکستان منٹو پارک سے، جو آج اقبال پارک، گریٹر اقبال پارک کے نام سے موسوم ہے، ریلوے اسٹیشن کے سامنے والی مسجد میں عصر کی نماز پڑھنی تھی۔ قائد اعظم تشریف لائے، صفیں بن چکی تھی، اور آپ جب آئے تو لوگوں نے آپ کو صفوں کے اندر جگہ دینے کے لیے آگے کرنے کی کوشش کی، اور ایک لیگی کارکن تھا، اس نے کہا آپ ادھر سے آئیے سر، یہاں سے آگے گزریے۔ قائد اعظم کا جواب یہ تھا کہ میں دیر سے آیا ہوں، تاخیر سے آیا ہوں، تو مجھے پیچھے ہی رہنا چاہیے، آگے نہیں جانا چاہیے مجھے۔ یہ قوموں کے قائد کا کردار ہوتا ہے۔ اسی طرح قائد اعظم گورنر جنرل ہاؤس تھا ان کا کراچی کے اندر، آپ جانتے ہیں اسلام آباد کیپٹل بعد میں بنا، پہلے کراچی ہوا کرتا تھا، گورنر جنرل ہاؤس بھی وہیں پر تھا۔ وہاں پر چہل قدمی کرتے ہوئے جنوبی سہند کی طرف قائد اعظم چہل قدمی کرتے ہوئے جا رہے تھے، ایک دن روٹین سے آگے چلے گئے، جنوبی سہند کے گیٹ پر ایک سنتری کھڑا تھا، سپاہی کھڑا تھا، اس نے قائد اعظم کو دیکھا ہوا نہیں تھا پہلے۔ جب وہاں سے وہ گزرے، ایک لائن تھی، اس نے کہا کہ محترم آپ رک جائیں، یہاں سے آگے نہیں جائیں گے، مجھے ہدایت کی گئی ہے کہ اس لائن سے آگے گیٹ کی طرف کوئی نہ جائے، یہ بند ہے۔ آپ نے اسے کہا ٹھیک ہے ٹھیک ہے، اس نے، وہ تھوڑا سا سپاہی تھا اپنے ذہن کے حساب سے، اس نے کہا ٹھیک نہیں ہے، آپ یہاں سے آگے نہیں جا سکتے۔ قائد اعظم محمد علی جناح وقت گورنر جنرل ہے، ایک سپاہی آگے جانے سے روک رہا ہے، آپ نے کہا تم ٹھیک کہہ رہے ہو، قانون کی پیروی کروانا تمہاری ذمہ داری ہے جو تمہیں کہا گیا ہے، اور وہاں سے واپس پلٹ آئے۔ دوستان گرامی قدر، قائد اعظم کی سالگرہ کا دن تھا، 25 دسمبر تھی۔ اس وقت کیا پاکستان سے پہلے مسلم لیگ بن چکی تھی، کوئی خان بہادر تھے یہاں کے کسی گاؤں کے سردار تھے، کسی علاقے کے، انہوں نے قائد اعظم کو خط بھیجا اور ان کی تعریف کی کہ آپ ہمارے لیے مرشد ہیں، ہمارے رہنما ہیں، مسلم لیگ ہمارے لیے ایمان ہے اور ہم ہر قربانی کے لیے تیار ہیں۔ آپ کا جو سیکرٹری تھا اس نے کہا جی اس نے تحفے بھی بھیجے ہیں سالگرہ کے لیے اور یہ خط بھیجا ہے اپنی محبت کے لیے۔ آپ نے خط کو اٹھایا، دیکھا تو خط پر ٹکٹ نہیں لگا ہوا تھا، وہ جیسے زمانے میں بے رنگ خط بھیج دیا کرتے تھے، وصول کرے گا ٹکٹ وہی دے گا، ٹکٹ نہیں لگا ہوا تھا۔ آپ نے اس سے کہا کہ اس کے خط میں جواب میں لکھ دو کہ آپ کے خط پر ٹکٹ نہیں تھا، میرے سیکرٹری نے غلطی سے کھول لیا، بغیر ٹکٹ والا خط ہم وصول نہیں کرتے، مسلم لیگ کے فنڈ میں اتنے پیسے نہیں ہیں کہ وہ ٹکٹ کے پیسے بھر کے خط وصول کرتی تھے، ہم ایسا آئندہ قبول نہیں کریں گے آپ کے خط کو۔ اصول پسندی تھی، ایک قانون پسندی تھی، اور پھر بہت بڑی بات، ہمارا معاشرہ اس سے دور ہو گیا۔ 1947 کے آخر میں پاکستان بن چکا تھا، آپ گورنر جنرل تھے، آپ کا جو اے ڈی سی تھا اس کے پاس ایک آدمی آیا، کہنے لگا میرا نام احمد علی ہے، میں بھائی ہوں قائد اعظم محمد علی جناح کا، احمد علی میرا نام ہے، اور کارڈ اپنا دیا، کارڈ پہ لکھا ہوا تھا احمد علی برادر آف قائد اعظم محمد علی جناح۔ ہمارے ہاں بھی کوئی ایم پی اے بن جائے تو پورا خاندان گاڑی پہ ایم پی اے کی پلیٹ لگوا لیتا ہے، چیئرمین ہے، فلانا ہے، رشتہ دار بھی سارے وہی بن جاتے ہیں۔ تو بھائی آیا اور کارڈ بنوایا ہوا تھا جس پہ لکھا ہوا تھا احمد علی برادر آف قائد اعظم محمد علی جناح۔ اے ڈی سی نے وہ کارڈ لیا اور قائد اعظم کو اندر بھیج دیا کہ جی یہ کارڈ والے صاحب آئے ہیں۔ تو قائد اعظم محمد علی جناح نے ان سے پوچھا پہلے کہ انہوں نے ٹائم لیا ہے آنے سے پہلے، وقت لیا ہے ملاقات کے لیے، اور کارڈ پہ پھر آپ نے سرخ قلم لیا اور نشان اس پہ لکیر مار دی، قائد اعظم محمد علی جناح جہاں لکھا ہوتا بھائی قائد اعظم کا، اس پہ لکیر مار دی اور کہا اس سے کہہ دو اپنا نام لکھ کے ہمارے نام کو استعمال نہ کیا کرے۔ مجھے جو عہدہ ملا ہے، جو ذمہ داری ملی ہے، وہ قوم کی ذمہ داری ہے۔ یہ ذمہ داری اس لیے نہیں ہے کہ ہمارا نام لے کر کوئی دوسروں سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرے، ہمارے نام کو بیچتا پھرے،
اور کہا کہ آئندہ اس کارڈ کو استعمال نہ کیا جائے، اور کارڈ واپس بھجوا دیا آپ نے، اپنے بھائی سے ملاقات کرنے سے انکار کر دیا کہ اس کا جو طریقہ تھا وہ طریقہ نہ تو وقت لیا تھا اور دوسرا نام کا غلط استعمال کر رہا تھا۔ دوستان گرامی قدر، قوموں کی جو تعمیر ہوتی ہے، ہمارے ہاں سیاست ہو رہی ہے مگر قوموں کی تعمیر نہیں ہو رہی، اخلاق نہیں ہے، کردار نہیں ہے، قانون پسندی نہیں ہے، وقت کی پابندی نہیں ہے۔ یہ باتیں اب جب ہم کرتے ہیں تو مذاق لگتا ہے ہمیں کہ یار یہ بھی کوئی بات ہے جس کو کیا جائے۔ وہ قوم جن کے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وقت کی پابندی کا اور وعدہ نبھانے کا عالم یہ تھا کہ زمانہ جاہلیت میں ابھی سرکار نے نبوت کا اعلان نہیں فرمایا تھا کہ آپ کے ایک ساتھی نے آپ کے ساتھ کوئی بات کی، کہا بیٹھے میں یہاں پر آپ کے پاس فلاں چیز لے کر ابھی آتا ہوں یہاں پر۔ وہ وہاں پر گیا اور گھر جا کر بھول گیا کہ میں نے واپس جانا ہے۔ تیسرے دن یاد آیا کہ میں نے تو حضور سے یہ وعدہ کیا تھا کہ آپ بیٹھے میں آتا ہوں، گھبرا کے واپس پہنچا۔ 3 دن کے بعد جا کر دیکھا مصطفیٰ وہاں بیٹھے ہوئے تھے جہاں بٹھا کر گیا تھا۔ عہد کی پابندی تھی، بات جو زبان سے نکالی ہے اس زبان کی بات کی پابندی تھی۔ دسمبر بلکہ پاکستان بننے کے بعد اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا جب افتتاح کیا گیا، اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا قائد اعظم کی زندگی کی آخری تقریب تھی یہ۔ اس کے بعد آپ بیمار ہو گئے، زیارت چلے گئے اور وہاں پر پھر آپ جب واپس کراچی پہنچے تو وصال ہو گیا۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی تقریب تھی اور جو ٹائم دیا گیا تھا اس ٹائم پر قائد اعظم تقریب میں پہنچ گئے، مگر جو مہمانان خاص کی کرسیاں کی اسٹیج پر وہ خالی تھی۔ وزیر نہیں پہنچے تھے، وزیر اعظم نہیں پہنچے تھے۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے حکم دیا خالی کرسیاں اٹھا لی جائیں، یہاں سے کرسیاں یہاں سے قائد اٹھا دیں، نیچے رکھ دیں، اور آپ نے تقریب عین وقت پر شروع کروا دی۔ بعد میں وزیر اعظم لیاقت علی خان بھی آیا تو کھڑے ہو کر ساری محفل میں کھڑا رہا، نہ جرأت ہوئی کرسی منگوانے کی، نہ کسی نے کہا آپ ادھر آ کے میری جگہ بیٹھ جائیں، کھڑے ہو کر سنتے رہے۔ اس کے بعد پھر کسی کی مجال نہ ہوئی قائد اعظم کے ہوتے ہوئے کہ وقت کی پابندی کے اندر گڑبڑ کر سکتا ہوں۔ آپ آج دیکھیے وہی قومیں ترقی کرتی ہیں، وہی قومیں آگے بڑھتی ہیں جو وقت کی قدر کرتی ہیں۔ جو وقت کی قدر نہ کرے وقت ان کو رول کے رکھ دیتا ہے۔ اور آپ دیکھیے ہمارے معاشرے کے اندر سب سے زیادہ بے قدری اگر پائی جا رہی ہے تو وقت کی پائی جا رہی ہے۔ آپ کوئی تقریب کا اعلان کریں، شادیاں تو بدنام ہو گئی، 7 بجے کا ٹائم دیں اور اگر آپ 7 بجے پہنچ جائیں تو آپ جیسا بدھو کوئی نہیں ہے، وہاں بندہ کوئی نہیں ہوگا، میزبان نہیں آیا ہوگا وہاں پر۔ 7 کا مطلب 9 اور 10 ہوا کرتا ہے۔ ہر چیز کے اندر ہمارے معاشرے کے اندر وقت کے حساب سے بگاڑ آیا ہوا ہے۔ ادھر ہم اس قدر سست ہیں، اور ایک اور انتہا دیکھیے، ہم جب سڑک پہ نکل پڑتے ہیں پھر ہماری سائیکل ہو، موٹر سائیکل ہو، گاڑی ہو، لگتا ہے ہم سے زیادہ جلدی کسی کو نہیں ہے۔ نہ قانون کا پاس ہے، نہ قاعدے کا پاس ہے، نہ اشارے کا پاس ہے، پھر ہم جیسا جلد بازی کوئی نہیں ہوتا۔ خدا جانے کہ کون سی آفت آ گئی ہمارے اوپر۔ آپ سڑک کو چھوڑ دیں، اسی ریفر رینج روڈ گلی کے آپ چلے جائیں یہاں سے کوڑ اسٹاپ تک، آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ ہو کیا رہا ہے یہاں پر، ہمارے بچے کیا کر رہے ہیں، ہم کیا کرتے ہیں سڑک پر۔ آپ مجھے بتائیے، کسی قوم کا نظم و ضبط، کسی قوم کا ڈسپلن، کسی قوم کی اقدار کہ یہ کتنا نارم کا خیال کرتے ہیں، ویلیوز کا کتنا خیال کرتے ہیں، اس کا سب سے بڑا مظاہرہ قومی سطح پر اگر ہوتا ہے تو سڑک کے اوپر ہوتا ہے کہ قوم کیا کرتی ہے ہماری۔ دوستان گرامی قدر، یہی جو قانون کی پابندی ہے، علامہ اقبال قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اتوار کا دن تھا، کراچی سے باہر سے آپ گئے اور شام کو واپس آ رہے تھے شہر کراچی میں، ریلوے کا پھاٹک بند تھا، قائد اعظم نے اپنی گاڑی وہیں پر لائن میں لگا دی، آپ کا جو اے ڈی سی تھا آگے کیپٹن بیٹھتا تھا، وہ گاڑی کا دروازہ کھول کے گیٹ والے کے پاس چلا گیا کہ گورنر جنرل کی گاڑی کھڑی ہے اور ابھی ٹرین کو پتہ نہیں کتنی دیر ہے، تو آپ دروازہ کھولیں تاکہ وہ چلے جائیں، وقت ضائع نہ۔ آ کے بیٹھا اور ڈرائیور سے کہا چلو، قائد اعظم نے کہا گیٹ بند تھا، ڈرائیور گاڑی آگے نہیں لے جانی، اور کہا آپ کو کیسے مجال ہوئی کہ آپ جا کر قانون کی خلاف ورزی کرنے پر اس کو آمادہ کریں۔ اگر آج قانون کی پابندی میں نہیں کروں گا تو کل میری قوم کیسے قانون کی پابندی کرے گی؟ اگر وقت کا لیڈر سربراہ جو رہنمایان ہیں
وہ مثال ہے، وہ ہمارے لیے ایک قانون کی عمل کرنے کے لیے ایک ہمارے لیے بہت بڑا نمائندے ہیں وہ، اگر وہ عمل نہیں کریں گے تو پیچھے قوم سے کیسے توقع کی جا سکتی ہے کہ وہ قانون کی پابندی کریں گے؟ دوستان کرام قدر، یہ قائد اعظم کی میں نے چند باتیں آپ کے سامنے رکھی۔ ایک بات کی جلسے میں گئے، کسی نے کہا شہنشاہ پاکستان، جیسے ہمارے ہاں خوشامدی لوگ ہر جگہ ہوتے ہیں، بڑے اونچے اونچے لمبے لمبے نعرے مارتے ہیں، جس کا بندہ سن لے، اگر کوئی بندے کو تھوڑا سا بھی انصاف ہو تو اپنے آپ سے شرم آئے اسے کہ لوگ میرے بارے میں کیسے نعرے مار رہے ہیں، شہنشاہ پاکستان۔ آپ نے کہا خبردار یہ نعرہ نہ لگایا جائے، میرے لیے اتنا اعزاز کافی ہے کہ میں پاکستان کا سپاہی ہوں، سپاہی ہوں میں پاکستان کا، میرے لیے سپاہی ہونے کا اعزاز بہت بڑا اعزاز ہے۔ ایک جلسے میں آپ گئے، اس زمانے میں لوگ مولوی اور مولانا بہت کہتے تھے، ہم بچپن میں پرائمری اسکول میں اپنے استادوں کو مولوی صاحب کہتے تھے، شاید آپ کے ہاں بھی رواج ہو یا نہ ہو، ہمارے استادوں کو ہم مولوی صاحب کہتے تھے۔ تو قائد اعظم گئے تو کسی نے کہا مولانا محمد علی جناح کا تشریف لائے ہیں، تو آپ نے ان سے کہا نہ میں مولوی ہوں نہ مولانا ہوں، میں دینیات اسلامیات کی مہارت کا میرا کوئی دعویٰ نہیں ہے، میرا اور آپ کا تعلق ایک وکیل کا ہے، میں پاکستان کا وکیل ہوں اور میں نے مقدمہ پاکستان کا لڑا ہے، اللہ کے فضل سے خدا نے اس پاکستان کے مقدمے مجھے کامیاب کر دیا ہے، بس میرا اور آپ کا تعلق وہی ہے جو وکیل اور موکل کا ہوتا ہے، موکل جاتا ہے وکیل کے پاس اپنا کیس لے کر، وکیل اس کا کیس لڑتا ہے، میں نے آپ کا کیس لڑا ہے۔ اور مجھے پاکستان کے مقدمے سے بات یاد آئی، حضرت پیر سید جماعت علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، علی پور سیتا شریف والے، بہت بڑی روحانی شخصیت تھی اپنے زمانے کی، اور آپ کا بہت بڑا سلسلہ مریدین تھا، اور شریعت کی پابندی کے حوالے سے آپ بڑے سخت گیر مشہور تھے، یہاں تک کہ نماز میں پہلی صف میں جس کی داڑھی سنت سے کم ہوتی آپ اسے پیچھے نہیں کھڑے ہونے دیتے تھے۔ جب تحریک پاکستان چلی اور قائد اعظم محمد علی جناح ان سے ملاقات کرنے کے لیے آئے، وہی پیر صاحب جو داڑھی مردوں کو پیچھے کھڑا نہیں ہونے دیتے تھے، قائد اعظم کو لے لے کے آگے جا رہے ہیں، بٹھا رہے ہیں، کھانے کھلا رہے ہیں، واپسی پر گاڑی کا دروازہ کھول کر ان کو بٹھا رہے ہیں۔ لوگوں نے کہا حضرت ہم نے ایسا معاملہ کبھی نہیں دیکھا کہ ایک داڑھی منڈے کے ساتھ اتنی عزت، اتنی احترام۔ آپ نے کہا یہ ہمارا وکیل ہے، یہ ہمارا وکیل ہے، پاکستان کا مقدمہ ہم نے اس کے حوالے کیا ہے، اور میں ایسے نہیں کہہ رہا، میں نے خواب میں دیکھا کہ قائد اعظم محمد علی جناح ایک فائل لے کر تیزی سے جا رہا ہے۔ میں نے پوچھا محمد علی کدھر جا رہے ہو؟ کہتے ہیں یہ پاکستان کے مقدمے کی فائل ہے، مدینہ جا رہا ہوں، تاجدار مدینہ دستخط کریں گے پاکستان کی فائل کے اوپر۔ تو کہتے ہیں یہ وہ وکیل ہیں جنہیں میرے مصطفیٰ نے مقرر فرمایا ہوا ہے، اور ہمیں حکم ہے اللہ کے ولی اور اولیاء کو کہ ان کے ساتھ کھڑے ہوں اور ان کے کندھے سے کندھا ملا کر پاکستان کی تحریک کے لیے اپنا جو وزن ہے ان کے پلڑے کے اندر ڈالیں۔ دوستان گرامی قدر، ہم جب قائد اعظم کو دیکھتے ہیں، اگر ہمارے ہاں بدقسمتی سے ہمارا جو تصور دین ہے، لوگوں کا دین کے حوالے سے تصور ہے، ہم دیندار اسی کو سمجھتے ہیں جس کی وضاقتہ دینداروں والی ہو، ٹوپیاں، پگڑیاں، امام میں ایک خاص قسم کا لباس، ایک وضاقتہ سے ہم نے ایک اس کو ناپتے ہیں۔ قائد اعظم کو اس پیمانے پر ناپیں گے تو کچھ نظر نہیں آئے گا۔ کبھی آپ کو اتفاق ہو، قائد اعظم کا جو کراچی کے اندر مزار ہے اس کے سائڈ پر ایک میوزیم ہے، قائد اعظم کی استعمال شدہ چیزیں جو ہیں، ان کے جوتے کیسے تھے اور وہ چھڑی کیسی یوز کرتے تھے، ان کا لباس کیسا تھا، گاڑی کیسی استعمال کرتے تھے۔ آپ حیران رہ جائیں گے، جیسے کوئی زمانے کا اپنے وقت کا بہت بڑا نواب اور جگیردار ہوتا ہے، اور اس زمانے کے اندر جب آپ وکالت کا کورس کر کے آئے اور کسی نے آپ سے کہا، جیسے وکیلوں کی فرم ہوتی ہے کہ 1500 پہ آپ ہمارے پاس کام کریں، اس زمانے کا 1500، آج سے 80 سال پہلے کا 1500 روپیہ۔ آپ نے کہا میں 1500، میں تو 1500 روپیہ ایک دن میں کمانا چاہتا ہوں، تو مہینے کی بات کرتے ہیں، ایک دن کے اندر کمانا چاہتا ہوں۔ یعنی ادھر یہ حال تھا ان کا کہ اپنا جو فن تھا، جو شعبہ تھا، خدا نے اس کے اندر ان کو اتنا کمال دیا تھا کہ وہ واقعتاً اس زمانے میں ایک دن کے اندر 1500 کما دیا کرتے تھے۔ مگر اس کے ساتھ ساتھ میرے اللہ کے رسول نے اور اولیاء نے ان پر جو اعتبار کیا، قوم جو ان کے پیچھے کھڑی ہوئی، وہ ان نے نہ سوٹ دیکھے نہ بوٹ دیکھے، زبان اردو بولنا بھی قائد اعظم کو فراوانی سے نہیں آتی تھی، انگریزی بولنے والا آدمی تھا،
مگر قوم پیچھے کھڑی ہوئی. کیوں؟ انہیں اعتماد تھا یہ جو بولے گا سچ بولے گا، جھوٹ نہیں بولے گا. یہ اعتماد تھا کہ جو بولے گا سچ بولے گا، قوم کا سودا نہیں کرے گا، قوم کو بیچے گا نہیں. دوستان گرامی قدر، وقت چونکہ مختصر ہے، میں آخری چیز جو ذکر کرنا چاہتا ہوں، جب قائد اعظم یہ تحریک چلا رہے تھے اور قیام پاکستان کی تحریک تیز سے تیز تر ہوتی چلی جا رہی تھی، تو آپ جانتے ہیں کہ پھر لوگ خریدنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یار اس کو خریدا جائے. جیسے میرے آقا نامدار نے جب توحید کا جھنڈا بلند کیا تھا تو مکہ کے سرداروں نے کہا نہیں تھا کہ آپ کو دولت چاہیے تو دولت دیتے ہیں، آپ کو کسی اچھے خاندان میں شادی کرنی ہے تو شادی کروا دیتے ہیں، سرداری چاہیے تو سرداری دیتے ہیں. مگر میرے آقا نے کیا جواب دیا تھا؟ فرمایا تھا کہ اگر میرے ایک ہاتھ پہ سورج اور دوسرے ہاتھ پہ چاند کو رکھ دیا جائے تب بھی میں اللہ کی کبریائی کے نعرے کے پیچھے نہیں ہٹ سکتا. قائد اعظم محمد علی جناح کو کہا گیا کہ آپ کو ہائی کورٹ کا جج بنا دیتے ہیں، انگریزوں کے زمانے کے اندر ہائی کورٹ کا جج بنا دیتے ہیں. پھر کہا گیا آپ کو وزیر قانون بنا دیتے ہیں. چلتے چلتے پھر ہندوؤں کا کانگریس کا ایک لیڈر تھا راج گوپال آچاریہ، اس نے کہا قائد اعظم کو ہم آپ کو وزیر اعظم بنا دیتے ہیں، اور کیا چاہیے آپ کو، وزیر اعظم بنا دیتے ہیں اور کابینہ میں وزیر اپنی مرضی کے چن لو. آپ نے کہا کہ میں عہدوں کا بھوکا نہیں ہوں، میں عہدوں کی جنگ نہیں لڑ رہا ہوں. پوچھا تو پھر آپ چاہتے کیا ہیں؟ کہا اتنا چاہتا ہوں کہ میں مصطفیٰ کی امت کے لیے، آقا کی امت کے لیے، مسلمانوں کے لیے اتنا کچھ کر جاؤں کہ جب قیامت کے دن خدا کی بات میں جاؤں میرا خدا مسکرا کر کہے قائد اعظم اچھا کام کر کے آئے ہو تم. انگلش کا لفظ بولا تھا ویل ڈن محمد علی، ویل ڈن محمد علی، یہ لفظ انہوں نے بولا تھا. میرا خدا مجھے کہے ویل ڈن محمد علی، محمد علی اچھا کام کر کے آئے ہو تم. بس میں یہ چاہتا ہوں. کہاں گئے وہ بے لوث لیڈر؟ کہاں گئے وہ عہدوں کی بھوک سے اوپر رہنے والے، قوم کی خاطر لڑنے والے حکمران اور سربراہ اور لیڈر اور قائدین؟ نتیجہ جس کا ہم آج بھگت رہے ہیں کہ کس قوم اور کس حال سے ہم گزر رہے ہیں. جب قائد اعظم زیارت میں تھے اور بیمار تھے، ڈاکٹر آپ کے علاج میں لگے ہوئے تھے، تو ڈاکٹروں نے کہا ہمیں اجازت دیں ہم بیرون ملک سے کوئی ڈاکٹر بلائیں آپ کے علاج کے لیے. آپ نے جواب میں کہا میرے ملک کا خزانہ اس کا متحمل نہیں ہو سکتا کہ ہم باہر کے ڈاکٹر کی فیس دیں. میرے ملک کا خزانہ یہ اجازت نہیں دیتا کہ میں باہر کے ڈاکٹر کی فیس دوں. علاج ہوگا یہی اپنے ملک کے اندر ہوگا، یہاں کے ڈاکٹر کریں گے. زندگی خدا نے لکھی ہے تو ملے گی، نہیں لکھی تو نہیں ملے گی. مگر میرے ملک کا خزانہ اس طاقت نہیں رکھتا کہ میں باہر کے ڈاکٹر کو بلا. ڈاکٹر نے کہا ہمارا دل کرتا ہے کہ آپ کی صحت اتنی اچھی ہو جائے کہ جیسے 8-10 سال پہلے آپ تھے. کہا اس وقت میری خواہش تھی کہ صحت اچھی ہو، چونکہ مقدمہ پاکستان کا لڑ رہا تھا. اب پاکستان بن گیا ہے، اب کوئی خواہش نہیں ہے، اب میں صرف اللہ سے مطمئن دل کے ساتھ ملاقات کرنا چاہتا ہوں. میرا دل مطمئن ہو، میرا ضمیر مطمئن ہو کہ میں نے قوم کے لیے کچھ کیا ہے، میں نے اپنے مسلمانوں کے لیے کچھ کیا ہے. بس اطمینان مجھے حاصل ہو گیا ہے، اب میں اپنے رب سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں. دوستان گرامی قدر، دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس طرح کی قیادتیں عطا فرمائے. اور یہ جو اوصاف ہیں بطور قوم، قیادتیں قوم سے اٹھتی ہیں، قیادتیں آسمانوں سے نہیں اترتی، خلا سے نہیں آتی، ہمارے اندر سے قائد بنتے ہیں. اگر ہمارا کردار اچھا ہوگا تو لیڈر بھی اچھا مل جائیں گے. دعا کریں اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اسوہ حسنہ پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وما علینا الا